الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قبر جنت کا باغ بھی ہوتی ہے اور جہنم کا گڑھا بھی ہوتی ہے۔ نیکوں کے لیے، اللہ کے مقرب بندوں کے لیے، رسول پاک کے عاشقوں کے لیے قبر جنت کا باغ ہوتی ہے۔ اور جنت کا کیسا باغ بن جاتی ہے، سبحان اللہ۔ سنیے، حضرت سیدنا امام سہیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دلائل النبوہ میں کسی صحابی سے نقل کیا، احد کے میدان میں ایک قبر کھودی گئی۔ احد کہاں ہے؟ مدینہ پاک کے ساتھ، وہ مشہور پہاڑ جو عاشق رسول ہے۔ جی ہاں، عاشق رسول ہے۔ پہاڑ بھی آقا سے محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تو درخت بھی محبت کرتے ہیں، پتھر بھی محبت کرتے ہیں، جبھی تو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور سب جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ تو احد پہاڑ جو کہ عاشق رسول پہاڑ ہے، اور یہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ احد ہم سے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس پہاڑ کے دامن میں جنگ احد ہوئی تھی، غزوہ احد ہوا تھا۔ تو احد کے میدان میں کسی صحابی نے قبر کھودی، تو قبر کے ساتھ ایک جانب سوراخ ہو گیا، شگاف ہو گیا۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور ان کے سامنے قرآن پاک رکھا ہوا ہے، اور وہ شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، سبحان اللہ۔ اور ان کے سامنے ایک بڑا ہریالہ سرسبز باغ تھا۔ تو وہ صحابی سمجھ گئے یہ کوئی شہید صحابی ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کے رخسار پر، چہرے پر ایک زخم بھی دیکھا۔ دہن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا، خدا کے اولیاء کا تو کفن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو صحابہ سارے بخشے بخشائے، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ سارے صحابہ سے اللہ تعالی نے قرآن میں بخشش کا وعدہ فرمایا ہے۔ سارے صحابہ کی قبریں جنت کے باغات ہیں۔ جبھی ترگوں کی قبر کو ادمن روزہ کہتے ہیں، روزہ جنت کا باغ، سبحان اللہ۔ روض الریاحین یہ بہت پیاری کتاب ہے۔ اس میں ایک بندے سے روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک قبر کھودی، اس میں لحد بنانے لگا۔ لحد کیا ہوتی ہے؟ بغلی قبر، یعنی کھود کر پھر دائیں جانب رائٹ سائڈ پر کچھ اندر کھودا جاتا ہے اور میت کو اندر رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتی ہے قبر صندوق، وہ سیدھی ہوتی، اس میں بغلی نہیں ہوتی، لحد نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ شخص کہتے ہیں کہ میں لحد بنانے لگا تو ساتھ والی قبر کی ایک اینٹ گر گئی،
وہاں میں نے کیا دیکھا کہ ایک بزرگ تشریف فرما ہے، انہوں نے سفید یعنی وائٹ ڈریس پہنا ہوا ہے، سفید لباس پہنا ہوا جو ہل رہا تھا، اور ان کے سامنے وہ بزرگ جنہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان کے سامنے قرآن پاک رکھا ہوا تھا اور سونے سے لکھا ہوا تھا، گولڈ سے لکھا ہوا تھا، اور وہ قرآن پاک بھی سونے کا بنا ہوا تھا جس سے دیکھ کر وہ تلاوت کر رہے تھے۔ تو جیسے ہی سوراخ ہوا تو ان بزرگ نے سر اٹھا کر دیکھا اور پوچھا، اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، کیا قیامت قائم ہو گئی؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا اللہ پاک تمہیں عافیت دے، اینٹ اپنی جگہ رکھ دو۔ چنانچہ یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اینٹ لگا کر شگاف یعنی سوراخ بند کر دیا، ریفل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا کہ بعض اللہ کے نیک بندے قبر کے اندر بھی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جیتے جی نہیں کرتے، قبر میں کیا تلاوت کریں گے؟ تو جو عاشق قرآن ہوگا، جو قرآن کو پڑھنے والا ہوگا، جو قرآن پر عمل کرنے والا ہوگا، انشاءاللہ عز و جل اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ تنہائی تھوڑی ہوگی اس کے لیے، قرآن اس کو انسیت دے گا، اس کی قبر میں اندھیرا تھوڑی ہوگا، اس کی قبر تو جنت کا باغ بنے گی، جنت کی روشنی آئیں گی، اس کی قبر میں بدبو تھوڑی ہوگی، اس کی قبر میں تو جنت کی خوشبوئیں آئیں گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی۔ تلاوت کی طرف دل مائل نہیں ہوتا، کیوں؟ دل سخت ہو گیا، اس کے اندر دنیا کی محبت آ گئی ہے، شہرت کی محبت آ گئی ہے، منصب کی محبت آ گئی ہے، عیش عشرت بڑا پن، دنیا کی بس ہائے دنیا ہوئے دنیا۔ قرآن کی محبت نہیں، آخرت کی محبت نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی جیسی محبت یہ ویسی نہیں ہے۔ جب ہی شاید تلاوت کرنے کو دل نہیں چاہتا، اور اگر شروع کریں تو اس میں مزہ نہیں آتا، ذوق نہیں آتا۔ اللہ ان بزرگوں کے صدقے میں جو قبر میں بھی تلاوتیں کر رہے ہیں، ہمیں قرآن پاک کا ذوق اور شوق عطا فرما دے۔ ایک متقی اور پرہیزگار گور کن تھے، قبر کھودنے والے، انہوں نے بتایا کہ میں نے قبر کھودی تو ایک اور قبر کھل گئی، تو میں نے دیکھا خوشبو سے معطر ایک حسین و جمیل نوجوان بہترین لباس پہنے چار زانوں بیٹھے ہیں، پالتی مار کر، پنجابی میں چوکڑی مار کر، اور ان کی آغوش میں خوش خط سبز رنگ کا، گرین کلر کا لکھا ہوا قرآن پاک موجود ہے۔ یہ شرح الصدور کے حوالے سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، بہت پیاری کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ نے اس کا ترجمہ شائع کیا ہے، اس کو پڑھیں تو قبر، حشر، آخرت کے بہت سارے معاملات، وہ برزخی معاملات اس کے اندر بیان کیے گئے، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ کتاب پڑھیں نا، کیا ہوتا ہے پتہ چلے، تاکہ ہم تیاری کریں۔ تو وہ نوجوان، اس نے لباس بڑا اچھا پہنا ہوا تھا، خوشبو آ رہی تھی، اور وہ پالتی مار کر بیٹھا ہوا تھا، اس کے قریب بہت خوش خط اچھی رائٹنگ میں سبز رنگ کا، گرین کلر کا قرآن پاک موجود تھا، اور اتنا پیارا قرآن پاک۔ یہ گورکن کہتا ہے کہ میں نے کبھی اس سے پہلے اتنا خوبصورت قرآن پاک نہیں دیکھا۔ وہ نوجوان تلاوت کر رہا تھا، اتنے میں اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کیا قیامت قائم ہو گئی؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا جہاں سے مٹی ہٹی وہیں دوبارہ لگا دو۔ چنانچہ میں نے مٹی لگا کر وہ شگاف بند کر دیا۔ اللہ ہمیں قاری قرآن بنا دے، اللہ ہمیں حافظ قرآن بنا دے، اللہ ہمیں عاشق قرآن بنا دے۔ اللہ میرے اللہ
ڈھیر نہیں ہے، اس کے اندر کے معاملات جدا ہیں. اوپر سے تو مٹی نظر آ رہی ہے، مٹی کا تودا ہے، اندر جنت کا باغ ہے، جہنم کا گڑھا ہے. آپ نے دیکھا، ابھی آپ نے حکایت سنی کہ اندر تلاوت ہو رہی تھی، بہترین لباس پہنا ہوا تھا، خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں. یہ نیکوں کی قبر ہے جو جنت کا باغ بنا دی جاتی ہے. یہ ایمان والوں کی قبر ہے جو جنت کا باغ بنا دی جاتی ہے. یہ عاشقان رسول کی قبریں ہیں جو جنت کا باغ بنا دی جاتی ہیں. یہ صحابہ و اہل بیت و اولیاء کے چاہنے والوں کی قبریں ہیں جو جنت کا باغ بنا دی جاتی ہیں. یہ عاشقان قرآن کی قبریں ہیں جو جنت کا باغ بنا دی جاتی ہیں. ہم غافلوں کا کیا بنے گا؟ ہم سستوں کا کیا ہوگا؟ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، نہ ماں کا ادب، نہ باپ کا احترام، نہ اولاد کو دین کی طرف مائل کرتے ہیں. نہ ہی مسجدوں میں دل لگتا ہے، نہ نیکی کی دعوت دیتے، نہ گناہوں سے منع کرتے، نہ صلہ رحمی کی توفیق ہے. ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ کرے کہ ہم ایسے افعال اور اعمال کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے. روض الریاح، حضرت سیدنا امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی، بہت پیاری کتاب ہے، اردو ترجمہ بھی اس کا مل جاتا ہے. اور جن کو کہانیوں کا، اسٹوریز کا شوق ہوتا ہے نا، وہ پڑھیں. بہت زبردست حکایات اس کے اندر، اللہ والوں کی حکایات، قبر کے واقعات بھی ہیں الحمدللہ. تو یہ حضرت سیدنا امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ، بہت پرانے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک بار اعتماد گورکن نے بتایا کہ میں نے قبر کھودی تو اس کے اندر ایک تخت پر بیٹھا ہوا ایک شخص نظر آیا. اس کے سامنے قرآن کریم رکھا ہوا تھا اور وہ تلاوت کر رہا تھا، اور اس کے نیچے ایک نہر بہ رہی تھی. سبحان اللہ. یہ منظر دیکھ کر وہ گورکن بے ہوش ہو گیا. لوگوں نے باہر نکالا، بے ہوشی کا سبب معلوم نہ ہوا اور 3 دن تک اسے ہوش نہ آیا. تو قبر جنت کا باغ بھی بنتی ہے اور جہنم کا گڑھا بھی بنتی ہے. قرآن پاک سے دل لگا لیں، اس کو پڑھا کریں. صرف عزیز کی فوتگی پر نہیں، اللہ کی محبت میں پڑھیں. صرف کاروبار کی برکت کے لیے دکان پر نہ پڑھیں. برکت ہوتی ہے، اس سے رکھنے سے برکت ہوتی ہے، دیکھنے سے برکت ہوتی ہے، چھونے سے برکت ہوتی ہے، پڑھنے سے بھی برکت ہوتی ہے. اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں. ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی. سورہ بقرہ پڑھیں گے شیطان بھاگ جائے گا. سورہ تکاثر پڑھیں گے 1000 آیتوں کی تلاوت کا ثواب ملے گا. سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں گے پورا پڑھنے کا ثواب ملے گا. قرآن کی فیوز و برکات اور اس کی پڑھنے کی فضیلتیں کیا کہنے اس کے. سبحان اللہ. ایک اور ایمان فروز واقعہ، قبر جنت کا باغ بن گئی. اس کا سنیے، یہ بھی شرح الصدور میں ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن محمد منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، مجھے ایک ابراہیم نامی گورکن نے بتایا کہ ایک مرتبہ میں نے نئی قبر کھودی تو ایک اینٹ ظاہر ہوئی. میں نے اینٹ کو سونگا، اس اینٹ سے مشک کی سی خوشبو آ رہی تھی. سبحان اللہ. میں نے اینٹ کو اٹھا کر قبر کے اندر جھانکا تو ایک بزرگ قبر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں. کاش تلاوت کا جذبہ عطا کر الہی، معاف فرما میری خطا ہے الہی. ایسے ایسے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے. جی ہاں، حضرت سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھتے تھے. ہم نے زندگی میں ایک مرتبہ پورا قرآن پڑھا ہے. آپ کو پڑھنا بھی آتا ہے، صحیح نہیں صحیح تو غور کریں. اور کب آخری بار اس کی تکمیل کی تھی؟ اللہ اکبر. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ
کروڑوں حنفیوں کے امام آپ بھی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے. حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت ایک اور بزرگ ہیں تابعی بزرگ، ان کے بارے میں بھی پڑھا کہ حضرت سیدنا جبیر وہ بھی پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھا کرتے تھے. اور بزرگ بھی ہوں گے، اور ہمیں زندگی گزر گئی قرآن پڑھتے ہی نہیں ہے بھائی. تو قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں. یہ وہ عمل ہے جو یہاں بھی کام آئے گا، وہاں بھی کام آئے گا. کہاں؟ قبر میں، برزخ میں، مرنے کے بعد، قیامت کے دن، پل صراط پر. اور تلاوت قرآن ایسی عبادت ہے کہ یہ جنت میں بھی ہوگی. جی ہاں، جنت میں بھی تلاوت ہوگی. اللہ پاک تلاوت فرمائے گا سورہ انعام کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سورہ انعام کی تلاوت فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام کی تلاوت فرمائے گا، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سورہ یاسین تلاوت فرمائیں گے. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام زبور شریف کی تلاوت کریں گے. قرآن کی کیا بات ہے. اللہ کرے اس سے ہم دل لگائیں. سوشل میڈیا سے جان چھوٹے تو ٹائم مل جائے، اور الٹے سیدھے دوستوں سے جان چھوٹے تو ٹائم مل جائے. غفلتوں سے ٹائم ملے تو ہمیں قرآن اٹھانے کا، پڑھنے کا، سمجھنے کا، عمل کرنے کا ٹائم مل جائے. مدرسۃ المدینہ بالغان میں آ جائیں، دعوت اسلامی والے مفت میں پڑھاتے ہیں. اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں. مدنی منوں اور مدنی منیوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے. یہاں آ جائیں، اور قرآن پاک پڑھنے کا ذہن بنانے کے لیے یہ میرے مرشد کا رسالہ، تلاوت کی فضیلت. سبحان اللہ. یہ آپ پڑھیں، اتنا پیارا رسالہ ہے. آپ اس کو پڑھیں گے تو دل چاہے گا میں قرآن ہی پڑھتا رہوں، میں قرآن ہی پڑھتا رہوں. اور پڑھتے رہنا چاہیے. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ غالباً 200 سال کے بعد آپ کی جب قبر کشائی کسی وجہ سے کی گئی، ان کا جسم بالکل سلامت تھا، ان کا کفن بالکل سلامت تھا. اور یہ وہ بزرگ ہیں جو غوث پاک کے بھی بزرگ ہیں. جی ہاں، غوث پاک ان کے مقلد ہیں. غوث پاک حنبلی ہیں. اور حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے خواب میں اللہ کی زیارت کی. بزرگوں کو اللہ کی زیارت ہوتی ہے خواب میں. سبحان اللہ، کتنے ان کے پاکیزہ ذہن ہے، کتنی اللہ سے محبت ہے. تو عرض کی یا اللہ تیرا قرب پانے کا ذریعہ. ارشاد ہوا اے احمد میرا کلام. عرض کی یا اللہ سمجھ کر یا بغیر سمجھے. ارشاد ہوا سمجھ کر یا بغیر سمجھے. قرآن سمجھ میں آئے نہ آئے پڑھیں، تلاوت کریں. انشاءاللہ دین دنیا کی برکتیں ہوں گی، ظاہر باطن کی برکتیں ملیں گی، دنیا آخرت کی برکتیں ملیں گی، قبر میں برکتیں ملیں گی، حشر میں برکتیں ملیں گی. اللہ کا قرب حاصل ہوگا، دنیا آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا. آئیے سلسلہ دارالافتاء اہل سنت دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے. فرمان مصطفیٰ